ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. اس میں ایک ملحد اللہ کو نہ ماننے والا کیا کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف ہے. انا للہ و انا. اس نے کیا کہا, دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا پاگل ہے. جو بڑا پھل ہے اس کو زمین کے اوپر لگاتا ہے اور جو چھوٹا پھل ہے اس کو پیڑ کے اوپر لگاتا ہے. وہ آم کے پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا, سامنے اس کو تربوز دکھائی دے رہا تھا زمین پر. وہ کہہ رہا دیکھو اللہ کتنا پاگل ہے, تربوز بڑا ہے, اس کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ کوئی لے کے نہ بھاگے, اس کو اوپر لگانا چاہیے تھا. اس کو تو اس نے زمین پہ لگا دیا, اور آم اس کو زمین پہ لگانا چاہیے تھا, اس کو اوپر لگا دیا. ابھی لیٹا تھا, اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہوا چلی اور ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا. اس کی عقل ٹھکانے آ گئی, کہنے لگا نہیں اللہ نے جو کیا وہ اچھا کیا. آم گرا, ناک بچ گئی. اگر یہ تربوز لگا ہوتا تو میری ناک ہی ٹوٹ جاتی, میرا چہرہ بگڑ جاتا. فوراً اس کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اس نے کہا نہیں اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا. نہیں ٹھیک کیا. کم سے کم وہ ملحد تھا, کافر تھا. ایک آم کے ٹوٹ کر گرنے سے اس کی عقل تو ٹھکانے آ گئی, لیکن ہم مسلمان ہو کر ہماری عقلیں ٹھکانے نہیں آ رہی. سنا ہوگا آپ نے وہ قصہ کہ ایک بادشاہ ایپل کاٹ رہا تھا, سیب کاٹ رہا تھا, اور چھری چلا رہا تھا جلدی جلدی سیب کو کاٹ کے کھانے میں. اچانک اس کی چھری اس کی انگلی پر چل گئی اور کہتا اوف, بلڈ آ گیا, خون. اس کے وزیر نے کہا اوف یہ کیا ہوا. جلدی سے اس کو پوچھا, اور پوچھنے کے بعد صاف کرنے کے بعد کہا کوئی بات نہیں بادشاہ صاحب, کوئی بات نہیں, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بھلائی رہی ہو. بادشاہ کو غصہ آیا, کمینے, میری تو انگلی کٹی ہے اور یہ کہہ رہا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, نہیں اس کو خوشی ہو رہی ہے. اس وقت تو وہ غصہ پی گیا, اس وقت تو وہ غصہ کنٹرول کر گیا. لیکن بادشاہ کو شکار کا بڑا شوق تھا. 1-2 مہینے کے بعد شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اپنے وزیر کو ساتھ میں لے گیا, چلو چلتے ہیں. جنگل میں پہنچنے کے بعد دسترخوان لگایا, وہاں سے جو کھانا لائے تھے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے لگے دونوں, بادشاہ اور وزیر. بادشاہ نے کہا کنویں سے پانی کھینچو وزیر, چلو پانی پیتے ہیں. جیسی وزیر نے بالٹی ڈول کنویں میں ڈالا اور دیکھنے لگا کنواں کتنا گہرا ہے, بادشاہ نے پیچھے سے دھکا دے دیا وزیر کو, ایک لات ماری, وزیر کنویں میں گرا. جب وزیر کنویں میں گرا تو بادشاہ نے کہا کہو وزیر اب کیا کہتے ہو, جب میری انگلی کٹی تھی تب تو کہہ رہے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے, اب بول, میں نے لات ماری گرے کنویں میں, اب بول اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. وزیر نے کہا کہ میرا ایمان تو اللہ کے اوپر ہے, اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی, اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے. اچھا ہوا کہ کنویں میں زیادہ پانی نہیں ہے. بادشاہ کو غصہ آیا, کمینہ, میں تو سوچ رہا تھا کہے گا بچا لو بھائی نکال لو, لیکن یہ کہہ رہا اس میں بھی کوئی اللہ کی خوبی ہوگی, بھلائی ہوگی. بادشاہ کو غصہ آیا, اب تب مر اسی میں, اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے, تب مر اسی میں. اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا. گھوڑا دوڑایا اور شکار کے لیے نکل گیا, لیکن بادشاہ کو راستہ نہیں معلوم تھا, وہ وزیر ہی بتاتا تھا. اور بادشاہ راستہ بھٹک کر دوسرے شہر میں گھس گیا. وہاں کچھ لوگ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر رہے تھے کہ جس کو پکڑ کر کسی مندر پر دیوی یا دیوتا کے نام پر اس کی بلی دے دی جائے, قربان کر دیا جائے, کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک کہ ہم کسی کی بلی نہیں دیں گے. تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے. یہی تھا, انجانا ہے جی کون آ رہا, پکڑو, گھوڑے پہ دوڑا, اسی کو پکڑ لیا. اب وہ کہہ رہا ہے ارے کہاں لے جا رہے ہو, کہا بلی دینے کے لیے. ارے تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں, کہا کون ہے, کہا فلاں فلاں شہر کا میں بادشاہ ہوں. ان لوگوں نے کہا جنہوں نے پکڑا تھا تب تو ہمارے بھگوان اور زیادہ خوش ہو جائیں گے, بادشاہ کی بلی تھی, چلو. وہ دیوی اور دیوتا کے مندر پر لے گئے. وہاں ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا, کہ دیکھو اس کی بلی, پنڈت کو چیک کرانا پڑتا تھا کہ دیکھو اس کی بلی صحیح ہے کہ نہیں. بادشاہ, یہ بادشاہ ہے فلاں کا. پنڈت کہتا بہت اچھا آدمی لے کے آئے ہو.
اوپر سے نیچے تک دیکھا بہت اچھا, لیکن چیک کرنے لگا, پیر صحیح ہے, گھٹنا صحیح ہے, پیر چہرہ صحیح, ہاتھ صحیح, ہاتھ دکھاؤ, تیری تو انگلی کٹی ہوئی ہے, یہ کیا ہے؟ کہا انگلی کٹی تھی. یہ تو عیب دار آدمی ہے بھائی, ہماری دیوی کو, ہمارے دیوتا کو کسی عیب دار آدمی کی بلی منظور نہیں ہے, فریش مال چاہیے, جس کا بالکل سب کچھ ٹھیک ہو, اس کی بلی نہیں لیں گے, سویکار نہیں ہوگی. اب اس کو یقین آیا, وہ میری انگلی کٹی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میری بلی چڑھ گئی ہوتی. وہ بھاگتا ہوا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کنویں کے پاس آیا اور اپنے وزیر کو کنویں سے نکالا, گلے لگایا کہ وزیر تو نے سچ کہا تھا یار. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا. کہا تو میں چھوڑ دیا. کہا انگلی اگر نہ کٹی ہوتی تو آج میں کٹ گیا ہوتا. کہا اچھا ایک بات بتا یار, میرے ساتھ تو اللہ نے یہ اچھا کیا کہ انگلی کٹی تھی اس لیے میں بچ گیا, لیکن تجھے جب میں نے کنویں میں پھینکا تو نے کہا اللہ جو کرتا اچھا کرتا, میرے ساتھ بھی کوئی اچھائی ہوئی تو تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا؟ اس نے کہا اے بادشاہ, ہم تم دونوں گھوم رہے تھے, اور اگر تو نے لات مار کے ہمیں کنویں میں نہ پھینکا ہوتا تو ہم دونوں پکڑے جاتے. تو چھوٹ جاتا کیونکہ تیری انگلی کٹی تھی, میں تو کہیں سے نہیں کٹاتا, فریش تو میں ہی تھا. تو بچ جاتا لیکن میری بلی چڑھ گئی ہوتی, اس لیے تو نے مجھے جو کنویں میں پھینکا میرے ساتھ یہ اچھا ہوا. نہ کنویں میں گرا ہوتا, اگر کنویں میں نہ گرا ہوتا تو دنیا چھوڑ کے جانا پڑتا, میری بلی چڑھ گئی ہوتی. تو آپ نے دیکھا بادشاہ کے ساتھ کیا اچھا ہوا, اس کی انگلی کٹی اس لیے بچ گیا, اور اس وزیر کے ساتھ کیا اچھا ہوا کہ اس کو کنویں میں پھینک دیا, نہیں تو وہ بھی جاتا. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا مصلحت ہے, بعد میں سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے بارش کیوں برسائی, ہم جائیں گے اس سے حساب کتاب لینے کے لیے. دنیا میں کوئی طاقت ہے جو اللہ سے حساب و کتاب لے سکے؟ دنیا میں کوئی پاور ہے جو اللہ رب العالمین سے حساب و کتاب؟ اللہ تو نے بارش کیوں برسائی؟ اللہ میرا بیٹا 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 بیٹی مانگ رہا ہوں پھر بھی بیٹا, اللہ بیٹی 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 پھر بیٹی, میں بیٹا مانگ رہا ہوں 4 بیٹی 1 بیٹا. اللہ سے کوئی حساب نہیں مانگ سکتے ہو. وہ چاہے تو بیٹا دے, وہ چاہے تو بیٹی دے, وہ چاہے تو بیٹے ہی بیٹے دے, وہ چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے, وہ چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے, اور وہ چاہے تو کچھ نہ دے. وہ چاہے تو ہلکی ہلکی بارش کرے, وہ چاہے تو موسلادھار بارش کرے, وہ چاہے تو آپ کے گاؤں کو اتنی بارش کر دے کہ ندی اور دریاؤں کا پانی لیبل و خطرے کے نشان سے پار ہو کر آپ کے پورے گاؤں کو ڈبو دے, اور ہم سب ڈوب کر بہہ بھی جائیں, تب بھی اللہ سے حساب نہیں لیا جا سکتا کہ تو نے ہمارے گاؤں کو کیوں ڈبو دیا ہے, کیونکہ اللہ کی ذات حساب لینے کے لیے ہے, حساب دینے کے لیے نہیں. بارش کیوں ہوئی ہمیں کیا معلوم, لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا جائزہ لے رہا ہو. دیکھیں اس بارش کے اندر کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ صحابہ کرام نے تو اپنی قربانیاں میدان جنگ میں دے دی, دیکھیں یہ لوگ بارش کے چند قطرے ان کے جسموں پر پڑتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھاگ جائیں اور قرآن و حدیث کی باتیں بھی نہ سنیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی امتحان اور آزمائش بھی تو لے سکتا ہے وہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہو, اسی میں ہماری خیر ہو, اسی میں ہماری بھلائی ہو. ہمارے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, نہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں نہ ہم کسی کو جلا سکتے ہیں. کیسے کہہ رہے ہو مولانا صاحب, معظم پور والوں کا حال نہیں معلوم ہے, روزانہ مارتے ہیں. نہیں, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. مارنے والا اللہ اور جلانے والا بھی اللہ. اس کی موت کا وقت آ گیا ہے, بہانہ ہے کہ فلاں نے مار دیا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے, وہ پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو اور سن لو, لیکن موت کا وقت اس کا آ چکا تھا. سن 1951 کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. گورکھپور میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے اور چھوٹی لائن
گونڈا تک جاتی ہے، گورکھپور سے گونڈا، گونڈا سے گورکھپور، چھوٹی لائن. گورکھپور سے ایک ٹرین چل رہی ہے اور اس کو بڑھنی کراس کر کے، تلسی پور کراس کر کے بلرام پور اسٹیشن پر رکنا ہے. راپتی ندی کو کراس کر چکی ہے. ٹرین کا ڈرائیور مسلمان ہے، غالباً اس کا نام مشتاق ہے. سن 1951 1951 کی بات کر رہا ہوں. اس نے دیکھا کہ راپتی ندی کو کراس کرنے کے بعد کوئلے والا انجن ہوتا تھا اس زمانے میں. گاڑی چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، لیکن اس طرف سے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ ٹرین کی پٹری کے، ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کرنا چاہتی ہے، مرنا چاہتی ہے. ٹرین کے ڈرائیور نے اپنی طاقت کے مطابق بریک لگانا شروع کیے اور اس نے بریک لگائے، ہیوی بریک لگائے. پھر بھی بریک لگاتے لگاتے اتنی ہیوی بریک نہیں لگا سکتا تھا کہ ٹرین پٹری کے نیچے سے اتر جائے. بریک لگایا، ہیوی بریک لگائے، لیکن ٹرین رکتی ہے جہاں رکتی ہے اس کے اور جو لڑکی لیٹی ہوئی تھی ٹرین کی پٹری کے نیچے، اس کے بیچ ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا. ایک بالشت اور اگر ٹرین آگے بڑھ جاتی تو لڑکی مر جاتی. ٹرین کا ڈرائیور جلدی سے انجن سے اترتا ہے، سواری بھی اترتی ہے، چلو لڑکی کو بچ گئی، اس کو نکالیں. لیکن ٹرین کا ڈرائیور جب نیچے اترتا ہے، پٹری کے قریب جاتا ہے، لڑکی کو جھنجھوڑتا ہے، اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی مری ہوئی ہے. ٹرین چڑھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ٹرین کے چڑھ جانے کے خوف سے پہلے ہی، ٹرین کے چڑھنے کے سے پہلے ہی حرکت قلب اس کی بند ہو چکی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں. ٹرین کے ڈرائیور سے میڈیا والے انٹرویو لیتے ہیں، اس زمانے کی جو میڈیا تھی، پرنٹ میڈیا، اخبار والی. اس نے کہا کہ میری سروس اس ٹرین کی لائن میں 20 سال ہو چکی ہے، میں 20 سال سے سروس کر رہا ہوں اس ٹرین کے اندر. میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے ہیوی بریک لگائے ہیں، آج تک ایسا ہیوی بریک میں نے نہیں لگایا. میں نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ میں بریک لگانے میں کامیاب بھی ہو گیا. اس لڑکی پر ٹرین نہ چڑھے میں کامیاب بھی ہو گیا. لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ موت اور زندگی کا مالک کوئی ٹرین ڈرائیور نہیں ہے، بلکہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے. سب اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی تھا، وہ ٹرین سے مرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ٹرین سے کٹنے سے بچا کر اس کو ہارٹ اٹیک سے مار ڈالا. اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کسی کو مارنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں مار رہے ہیں، اس کا وقت آ گیا ہے. آپ کسی کو بچانا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی، بچانے کے بعد بھی، وینٹیلیٹر پر رکھنے کے بعد بھی، آکسیجن دینے کے بعد بھی کسی کی جان نہیں بچا پاتا ہے، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. کیونکہ یہ نظام ہمارا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اگر دنیا میں ہمارے ہاتھ میں اس کا نظام ہوتا تو میرے بھائیوں، دنیا میں پھر کسی آدمی کو موت نہیں آتی. پھر اٹل بہاری جی نہیں مرتے، اندرا گاندھی نہیں مرتی، راجیو گاندھی نہیں مرتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، شاہ فہد نہیں مرتے. میرے بھائیوں، موت و زندگی کا نظام یا پوری زندگی کا سسٹم ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، ایمان اپنا مضبوط کرنا پڑے گا.